الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو جو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ وہ روایت ہے کہ جو امام کی غیبت کے حوالے سے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلسل مصنف جو ہے وہ تدرجن امام کی غیبت کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی اگرچہ یہ کتاب الغیبہ تاریخ میں شیعہ تاریخ میں لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے، جیسے ہی آپ نے سنا کہ یہ شیعہ تاریخ میں لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب الغیبہ للنعمانی، ذہن میں کیا آتا ہے کہ جیسی کتاب کھولیں گے امام کے والد کا نام، امام کی والدہ کا نام، تاریخ ولادت، پیدائش اور یہ سب چیزیں ہے کہ نہیں؟ مثلا امام کیسے دنیا میں آئے، وہ واقعات، جناب حکیمہ کی روایت، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ لیکن ہم نے جب سے یہ کتاب جو ہے وہ کھولی ہے، ہم عقائد میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی عقائد کی کتاب ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی امام کی امامت پر بات ہو رہی ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہ امامت اللہ کی جانب سے ہے، انسانوں کی جانب سے ہے، کتنے امام ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ 12 امام ہیں۔ اچھا، یہ وہ روایتیں جو شیعوں کی ہیں، اس کے بعد وہ روایتیں کہ جو دوسرے مذاہب فکر کی ہیں، ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد امام نے یعنی ان روایتوں کو مصنف نے بیان کیا کہ جو غیبت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد مصنف بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتلایا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ سے؟ یعنی یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں مصنف، کیونکہ شیخ نعمانی جس دور کے ہیں وہ غیبت کا زمانہ ہے، غیبت صغریٰ کا دور بھی دیکھا انہوں نے اور غیبت کبریٰ کا بھی کچھ دور دیکھا۔ اب غیبت صغریٰ جو ختم ہوئی 329 ہجری میں ختم ہوئی، یہ دور بھی انہوں نے دیکھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ ان کی تاریخ وفات غالباً 390 ہجری ہے، تو انہوں نے غیبت کے بدایتی دور کو بھی دیکھا، غیبت کبریٰ کے۔ تو جو شیعوں کے درمیان جو اعتراضات اور اشکالات ہیں، جو اس وقت یعنی شبہات پیدا ہو رہے تھے، مصنف نے ان چیزوں کو ملاحظہ کیا اور پھر اسی کا جواب دینے کے لیے، انہی شبہات کو رفع کرنے کے لیے کتاب الغیبہ کو لکھا۔ تو ہدف کتاب کا ضرور آپ جو ہے وہ ملاحظہ کریں۔ اسی وجہ سے اب دیکھیں کہ مصنف آہستہ آہستہ جو ہے وہ غیبت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مومنین کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں آپ گزر رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جو غیبت کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں روایتوں میں موجود تھا۔ سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ جید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مثل اہل بیتی مثل نجوم السماء۔ اب دیکھیں موضوع آپ سینیریو ذہن میں رکھیے گا، صحیح۔ آج ہمارے دور میں جو ہے وہ ممکن ہے کہ غیبت ہمارے لیے مسلمات، بدیہیات، ضروریات میں سے ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ جو غیبت ہوئے بھی 250 سال 1250 سال ہو چکے، لیکن جو لوگ جس دور میں گزر رہے تھے، جنہوں نے بھی غیبت کا دور شروع کیا تھا، ان کے لیے تو یہ بدیہیات میں سے نہیں تھا، ان کے لیے مسلمات میں سے نہیں تھا۔ تو مصنف کو بار بار اشارہ کرنا پڑ رہا تھا کہ جو غیبت ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا یہ ہے، اس کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ دیکھیں، قال رسول اللہ مثل اہل بیت مثل نجوم السماء، میرے اہل بیت کی مثال آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ کل ما غاب نجم طلع نجم، جب بھی ایک ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا ستارہ نمودار ہو جاتا ہے۔ حتی اذا نجم منها طلع فرمقتموه بالعیون، اور جب ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے تو تم اس کی طرف دیکھتے ہو، واشرتم الیہ بالاصابع، تم اس کی طرف اشارہ کرتے ہو، صحیح ہے۔ اتاہ ملک الموت فذهب به، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس نجم کو جو ہے وہ بجھا دیا جاتا ہے، اس نجم کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ شیعوں کو موت سے نہیں ڈرایا کریں، ان کے تو 12 اماموں میں سے 11 امام شہید ہیں، سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ تو ہمارا ہر امام شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم لبثتم فی ذلک سبتا من دہرکم، تو پھر اس کے بعد ایک طویل دور تم گزارو گے۔ وَاسْتَوَتْ بنو عبد المطلب لم يدری این من این، اس کے بعد بنو عبد المطلب جو ہے وہ امامت کے دعوے دار ہوں گے، برابر نہیں جان سکو گے کہ حق کس کے ساتھ ہے، سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ وعند ذلك يبدو نجمكم فاحمدوا الله واقبلوا، اور اس کے بعد تمہارا امام ظہور کرے گا، تمہارا ستارہ ظہور کرے گا، تو لہٰذا اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور اسے قبول کرنا، سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ اس کے بعد 16ویں روایت ہے، سمعت یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انما مثل اہل بیتی فی هذه الامہ، اس امت میں میرے اہل بیت کی مثال کا مثل النجوم السماء، ان کی مثال آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ کل ما غاب نجم طلع نجم،
جب بھی ایک ستارہ غائب ہوتا ہے یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے دوسرا ستارہ نمودار ہو جاتا ہے. حتی اذا مددتم الیہ حواجبکم واشرتم الیہ بالاصابع، یہاں تک کہ تم اسے غور سے دیکھتے ہو، تم اس کی طرف اشارہ کرتے ہو. اتاہ ملک الموت فذهب به، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ملک الموت آتا ہے یعنی وہ نجم جو ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. اور ایسا ہی ہوا ہر زمانے میں، جہاں ایک امام امامت کے عہدے پر فائز ہوا دشمنوں نے اسے شہید کر دیا. ثم بقیتم سبتا من دہرکم، اس کے بعد تم ایک طویل عرصہ گزارو گے. سبتا من دہرکم سے مراد ہے کہ طویل عرصہ. لا تدرون این من این، تم نہیں جانو گے کہ بھائی حق کہاں پر ہے. فاستوى فی ذلک بنو عبد المطلب، بنو عبد المطلب جو ہے وہ اس میں برابر کے شریک ہو جائیں گے. یعنی ہر بندہ جو ہے بنو عبد المطلب میں سے امامت کا دعوے دار ہوگا. ہر بندے سے مراد یہ کہ کچھ لوگ ایسے نمودار ہوں گے جو بنو عبد المطلب میں سے ہوں گے اور وہ امامت کے دعوے دار بنیں گے. فبینما انتم کذالک، اب جب تم اس حالت میں ہوگے، اب دیکھیں علامت ظہور میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بنو عبد المطلب میں سے بعض لوگ امامت کا دعویٰ کریں گے. اب دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے دور میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب. اور ان کی تعداد جو بعض روایتوں میں ملتی ہے وہ 12 ہے کہ 12 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو امام کہیں گے اور وہ سب کے سب جو ہے جھوٹے ہوں گے. صحیح ہے. فبینما انتم کذالک، اب تم اس حالت میں ہوگے اذا اطلع اللہ علیکم نجمکم، کہ اتنے میں پروردگار عالم تمہارا ستارہ ہاں طلوع کرے گا، نکالے گا. فاحمد اللہ فاحمدوہ واقبلوہ. اچھا اس کے بعد 18ویں روایت بھی اسی معنی میں ہے. انما، اب امام فرماتے ہیں انما نحن کنجوم السماء، ہم جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. کل ما غاب نجم طلع نجم، جب بھی ایک ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا جو ہے نمودار ہو جاتا ہے. حتی اذا اشرتم باصابعکم وملتم بحواجبکم غیب اللہ عنکم نجمکم، یہاں تک کہ تم اشارہ کرتے ہو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہو، پروردگار عالم آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ ایک نجم کو غائب کر دے گا. فاستوت بنو عبد المطلب، اس کے بعد بنو عبد المطلب جو ہے وہ امامت کے بارے میں برابر کے دعوے دار ہو جائیں گے. فلم یعرف این من این، نہیں جان پائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون. فاذا طلع نجمکم فاحمدوا ربکم، وہی روایت جو اللہ کے رسول کی تھی امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے مختصر انداز میں بیان کی. 18ویں روایت ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے انہ قال صاحب هذا الامر من ولدی، یعنی اس امر کا جو صاحب ہے میری اولاد میں سے ہے. الذي يقال مات او ہلک، جس کے بارے میں کہا جائے گا یا تو وہ مر گئے ہیں یا تو وہ ہلاک ہو گئے ہیں. لا بل بأي واد سلک، بلکہ یہ بھی کہا جائے گا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، اگر ہیں تو سامنے آئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو علامات ظہور ہے کہ جن کے بارے میں ہم بہت کم ذکر کرتے ہیں، روایتوں کو پڑھ کے عبور کر جاتے ہیں، جبکہ یہ بڑی یعنی امپورٹنٹ علامت ہے، بڑی اہم علامت ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں کہا جائے گا قد بلیت عظام این ان یکون ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ قد بلیت عظام، ان کی تو ہڈیاں بھی جو ہے وہ خاکبوس ہو چکی. دیکھ رہے ہیں یعنی نظریات کچھ ایسے بھی ہمارے درمیان گردش کریں گے کہ وہ نظریہ کیا ہوگا کہ امام زمانہ دنیا میں آئے اور آ کے انتقال کر گئے، یا انہیں دشمنوں نے شہید کر دیا، یا تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور ان کو رخصت ہوئے بھی اتنا عرصہ گزر چکا ہوگا کہ جس عرصے میں ایک عام طور پر ایک عام انسان کی ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں، بلیت ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ اب وہ کتنا عرصہ ہوگا آپ خود اندازہ لگائیے. اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں مات او ہلک، روایت میں کیا پہلی علامت یہ ہے کہ امام کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ مر گئے ہیں یا تو وہ ہلاک ہو گئے ہیں. لا بل فی ای واد سلک، یہاں ہلاک سے مراد غالباً یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام کو شہید کر دیا گیا ہے. ہاں ہاں، ایک موت یعنی موت طبیعی ہے، خود سے مرض ہو کے انتقال کرے گا. ہلاک یعنی کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے. لا بل فی ای واد سلک، یا ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. صحیح، کہاں ہے؟ اگر ہے تو سامنے آئے. تو یہ تین چیزیں جو ہے امام کے بارے میں کہی جائے گی. تو آیا کہ آج کے زمانے میں امام کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ نہیں آگا؟ سوچنا پڑے گا. اگر امام کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے تو سمجھے کہ ہاں یہ علامت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. بہت سی علامات ایسی ہیں جو امام کی پوری نہیں ہوئی، بہت سی، جن میں سے ایک ہی علامت مات او ہلک او بأی واد سلک، اب تک یہ بات پوری نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے زمن میں ہے ایک روایت جو قد بلیت عظام، کہ امام کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ اتنا عرصہ ہو چکا ہوگا امام کو، یعنی لوگوں کے درمیان یہ شائع ہو چکا ہوگا، یہ مشہور ہو چکا ہوگا کہ امام جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کو ان کی قبریں مبارک بھی بن چکی ہوگی، اور جو ہے ان کی لوگ زیارت بھی کر رہے ہوں گے، اور پھر ایک دم سے امام کا ظہور ہوگا. اب لوگ حیران ہو جائیں گے یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو ہمیں تو ان کو دفنایا تھا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے دعوے دار ہوں گے کہ جنہیں لوگ امام مانیں گے، صحیح کہ یہ امام زمانہ ہے، اور پھر وہ بندہ انتقال کر جائے، وہ بندہ مر جائے، اس کو لوگ کسی کو سے قتل کر دے، اس کو دفن بھی کر دیا جائے، اس کا مزار ہی بن جایا جائے، اور پھر ایک دم سے امام کا ظہور ہو، اور پھر لوگ کہیں یہ کہاں سے آ گئے، ہم نے تو ان کو دفنایا تھا، وہ بھی کتنے ہمارے آبا و اجداد نے دفنایا تھا۔ کیا آج کے زمانے میں ایسی کوئی چیز ہے؟ تو یہ کہنا کہ نہیں امام کا ظہور بہت قریب ہے، پتہ نہیں، یہ بہرحال مشکل ہے بہت زیادہ۔ جائیے 19ویں روایت، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ما علامت القائم، قائم کی علامت کیا ہے؟ قال اذا استدار الفلک، یعنی جب فلک میں ایک کے بعد دیگر حرکتیں ہوں۔ اب یہ فلک کے اعتبار سے اب یعنی خلا کی بھی بحث کر سکتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے جو ایک کے بعد ہو رہی ہے۔ اچھا، بعض علماء اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے اندر ایک کے بعد حرکت ہو، ایک کے بعد ایک جو ہے تحرک پیدا ہو، وہ بھی کیا، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی استقرار کے، یعنی کوئی بھی حرکت ثابت نہیں رہ رہی، ایک حرکت ختم ہوتی دوسری حرکت شروع ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا یار ایک مسئلہ ختم ہوا دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا، اور یہ عالمی مسئلہ ہوگا۔ اب وہ منطقی مسئلہ، دولی مسئلہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ نہیں رہے گا، اب جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا وہ عالمی مسئلہ ہوگا، تو کہیں نہ کہیں یہ جو علامت ہے وہ یعنی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، دو کنٹریز کے درمیان چھوٹی موٹی جنگ بھی ہوتی ہے، اس کا اثر پوری دنیا پر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ گلوبل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہم بہت زیادہ گلوبل ورلڈ کہتے ہیں کہ چھوٹے گاؤں کی طرح ہو چکے ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہیں بہت زیادہ، سمجھ رہے ہیں، جہاں دو لوگ لڑیں گے وہ سب کو مسئلہ ہوگا۔ ہاں، فقیل مات او ہلک فی ای واد سلک، کہ یہ مر گئے ہیں یا یہ ہلاک ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کس جگہ جا چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا۔ اچھا، یہ ایک کے بعد ایک مسئلہ آئے گا، آپ ایک مسئلے سے نکلیں گے دوسرے مسئلے میں جائیں گے، دوسرے مسئلے سے نکلیں گے تیسرے مسئلے میں جائیں گے، تو خود انسان بولے گا بھائی امام زمانہ کہاں چلے گئے، اب آ جائے، اب اتنے مسئلے مسائل ہو چکے ہیں، اب کب آئیں گے؟ قلت جعلت فداک ثم یکون ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں علامت قائم پوچھا گیا، امام نے یہ تین چیزیں بیان کی، خسف البیدا اور منادی من السماء، اور یہ جو ہم علامتیں عمومی طور پر پڑھتے ہیں وہ علامتیں تو بعد کی ہیں، لیکن آپ جب انیشلی طور پہ علامات کی طرف ترتیب کے ساتھ چلیں گے تو سب سے پہلی علامت یہی آپ کو نظر آئے گی روایات کے اندر کہ امام کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ یا تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا تو وہ ہلاک ہو چکے ہیں، یا تو کسی ایسی جگہ چلے گئے جو کہ نامعلوم مقام ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال لا یظہر الا بالسیف، امام ظاہر ہوں گے مگر یہ کہ تلوار نکال کر، یعنی اب جو ہے وہ جو دشمن ہوں گے انہیں ختم کریں گے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے ذکر عند ابی عبداللہ علیہ السلام القائم۔ اب دیکھیں اس روایت کے اندر آپ اگر اس کلمہ کو پڑھیں اور آگے نکل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑھ کے آگے نکلا جا سکتا ہے، لیکن ہم تھوڑا تأمل کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، امام کے ساتھ ان کے راوی بیٹھے ہوئے ہیں، محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے شاگردان بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام کے سامنے جو ہے وہ امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ ذکر امام جو ہے وہ بڑا قدیم ہے، ایسا نہیں کہ آج ہم کر رہے ہیں، یار ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزانہ رات کو آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں افطاری کے بعد، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا اہتمام اہل بیت علیہ السلام نے اپنے دور میں ہی کیا تھا، اللہ کے رسول سے چلتا آ رہا ہے یہ ذکر، تو ہم اسی کی سنت کو عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں اب کوئی اور گفتگو نہیں ہو رہی، امام زمانہ کی گفتگو ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ فقال ان یکون ذلک، یہ کہاں سے ہوگا؟ ولم یستدر الفلک، ابھی تک تو فلک میں بھی کوئی حرکتیں نہیں ہوئی، خود امام کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں امام کے سامنے جب بھی امام زمانہ کی گفتگو ہوئی تو امام نے کیا کہا؟ یہ کیسے ہوگا؟ ابھی تک تو فلک میں بھی حرکتیں بھی نہیں ہوئی، وہ حتی یقال، یہ بھی کہا جائے گا مات او ہلک بأی واد سلک، دیکھ رہے ہیں اگر سب کہ وہ تو مر گئے یا چلے گئے یا قتل ہو گئے یا پتہ نہیں کہاں گئے، کچھ نہیں پتا۔ اچھا، جب بھی آپ کے سامنے امام کے ظہور کی بات کی جائے تو آپ پہلے یہی بات کریں، کیا آیا ہمارے زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو کب ہو سکتی ہے؟ 50 سال بعد، 100 سال بعد، تو کم سے کم یہ علامت تو ہمارے سامنے پوری ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ وقت بتائیں لوگوں کو کہ بھائی ابھی ہمیں نہیں لگتا کہ 50 سال تک تو امام کا ظہور ہے، نہیں، آپ کم سے کم علامت بتائیں کہ آیا یہ علامت، کیونکہ امام نے وقت نہیں بتایا، امام نے علامت بتائی، یہ کیسے ہوگا؟ فقلت وما استدارت الفلک، اب دیکھیں امام نے ایک استدارت الفلک کا ایک معنی بیان کیا، کیا؟ اختلاف الشیعہ بینہم، خود شیعوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، صحیح ہے۔ اچھا، بعض علماء نے کیا کہا؟ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ یہ جو امام نے بیان کیا مخالف ہے ان کے، جو علماء نے شرح کی ہے، ضروری نہیں ہے، اختلاف شیعہ خود جز ہے استدارت الفلک کا۔ استدارت الفلک ہوتا ہے جو خلا میں ستاروں کی ایک خاص قسم کی گردشیں ہوتی ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر مسلسل گردش میں رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین پر اس کے اثرات آتے ہیں، اور زمین پر جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے، فتنے برپا ہوتے ہیں زمین پر، جو ہے وہ انہی کے درمیان شیعوں کے درمیان بھی اختلاف ہوگا۔ امام نے ڈائریکٹ تحدید کر دی شیعوں کی، ہمیں دوسروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود شیعوں کے درمیان بھی جو ہے وہ اختلاف ہوگا۔ تو استدارت الفلک کا ہرگز یہ مطلب کوئی نہ لے، امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا، لوگوں کے درمیان تو ہوگا ہی ہوگا اختلاف، جنگیں ہوں گی، دنیا متاثر ہوگی، ہاں، کوئی بھی جو ہے وہ سکون میں نہیں رہے گا،
لیکن خود شیعوں کے درمیان بھی بہت زیادہ اختلافات ہوں گے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى مَا قَدْ آلَتْ إِلَيْهِ أَحْوَالُ الطَّائِفَةِ الْمُنْتَسِبَةِ إِلَى التَّشَيُّعِ۔ اب آپ دیکھیں، میں نے جو شروع میں مقدمہ بیان کیا تھا کہ مصنف نے کیوں اس کتاب کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ۔ اب آپ مصنف کی جب قول کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ مصنف کس زمانے میں رہ رہے تھے۔ وہ زمانہ یہ تھا کہ جو خود کو تشیع کی طرف منسوب کرتے ہیں، صحیح ہے، جنہوں نے مخالفت کی، من خالف الشرمدہ المستقیمہ علی امامت الخلف ابن الحسن ابن علی، کہ جنہوں نے اس گروہ کی مخالفت کی جو کہ مستقیم ہے، صحیح رستے پہ چل رہا ہے، کہ جو امام زمانے کی غیبت کا قائل ہے۔ تو ان کے زمانے میں شیعوں کے درمیان دو گروہ بنے، ایک وہ گروہ کہ جو امام زمانہ کی غیبت کا قائل نہیں تھا، اور ایک وہ گروہ کہ جو امام زمانہ کی غیبت کا قائل تھا۔ لأن الجمہور منہم من یقول فی الخلف، کیونکہ ان میں سے بعض لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اینا ہوا، کہاں ہے بھائی امام، صحیح ہے، وَأَنَّ يَكُونُ هَذَا، کہاں، یعنی کب آئیں گے وہ، وَإِلَى مَتَى يَغِيبُ، کب تک غائب رہیں گے، وَكَمْ يَعِيشُ، کب تک جئیں گے، وَلَهُ الْآنَ 89 سنہ، جبکہ اس زمانے میں کتنا ہے، ابھی امام 90 سال کے بھی نہیں ہوئے ہیں، یعنی ابھی امام کو گئے ہوئے غیبت میں گئے ہوئے 80 90 85 سال اس طرح سم تھنگ ہوئے تھے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس زمانے میں جو مومنین تھے، بعض مومنین جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، وہ امام زمانہ کی غیبت پر شک کرنے لگے تھے کہ کہاں ہے، کب تک غائب رہیں گے، اتنا عرصہ تو ہو گیا، اتنی ایج تو ہو گئی، کیونکہ ان سے پہلے کوئی بھی امام اتنا زندگی میں یعنی قائد حیات نہیں رہا، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب، جتنا امام زمانہ کا عرصہ تھا، عرصہ ہوا تھا ظاہر۔ اب آپ دیکھیں، آپ سائیکولوجیکل طریقے سے بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے یہ ممکن تھا کہ ہو، کیوں؟ کیونکہ ایک امت جو ہے مسلسل ایسے ائمہ کے ساتھ ہے کہ جو ظاہر ہے، موجود ہے، وہ فلاں شخص امام ہیں، ان کے پاس سال میں ایک دفعہ، 2 سال میں ایک دفعہ، زندگی میں 5 سال میں ایک دفعہ جو ہے چکر لگا رہے ہیں، ان کا پتہ ہے کہ مدینہ میں فلاں علاقے میں فلاں گلی میں امام کا گھر ہے، اور پھر اس کے بعد امام جو ہے وہ حیات بھی ہے، امام کی استشہاد بھی ہوتا ہے، نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک جو نظام بنا ہوا ہے، وکلاء امام کے اقوال پڑھ کے بتاتے ہیں، علماء جو وہاں سے امام کی بات سیکھ کر آتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، پھر ایک دم سے امام غائب ہو جائے۔ اچھا، نارملی ائمہ کی ایج کیا رہی؟ بہت سے بہت 60 سال کے اندر اندر رہی، بعض اماموں کے تو 40 سال میں انتقال، بعض کے تو 25 سال میں انتقال ہو گئے۔ اب اگر ایک امام غائب ہو جائے اور پھر اس کی ایج جو ہے 90 سال تک پہنچ رہی ہو، تو اس زمانے میں شیعہ کیا کہیں گے؟ بھائی کہاں پر ہیں، کہاں رہیں گے، کتنا عرصہ غائب رہیں گے، اب بتائیں تو صحیح، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ فَمِنْهُمْ مَن يَذْهَبْ إِلَىٰ أَنَّهُ مَيِّتٌ، تو اس زمانے میں ہی بعض لوگوں نے کیا کہا، تو امام تو انتقال کر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُنْكِرُ وِلَادَتَهُ، بعض نے جو ہے ان کی ولادت کا ہی انکار کر دیا۔ وَيَجْحَدْ وُجُودَهُ بِوَاحِدٍ، ایک نے تو بالکل ہی انکار کر دیا کہ ان کا بھی وجود بھی ہے۔ نہ بات یہاں تک رہی بلکہ آگے بڑھی، وَيَسْتَهْزِي بِالْمُصَدِّقِ بِهِ، کہ اب جو ان کی تصدیق کر رہے تھے امام کی، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم کس امام کا انتظار کر رہے ہو بھائی، دیکھو اب امام کو 90 سال ہو رہے ہیں ابھی تک نہیں، کہاں ہے وہ؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ علامت جو ہے اس زمانے کے بارے میں ہو، امات او ہلاک او بأی بات سلام، یعنی بدایت غیبت کے بارے میں ہو، اور یہ جو کہ یہ علامت ایک طرح سے رونما ہو چکی ہے، اگر آپ اس وقت رونما ہو چکی ہے، یعنی کہ بعض شیعوں کے درمیان، یعنی استدارہ الفلک، استدارت الفلک، استدارت الفلک، ما استدارت الفلک کا اختلاف شیعہ بینہم، تو شیعوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہو چکا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک علامت بار بار متحقق ہو، میری بات سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ اب جو ایک علامت متحقق ہو چکی وہ الگ ہو گئی، اب اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب ہم دوسری علامت کی طرف جائیں گے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں، امام نے جو علامت کہی ہے وہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا علامت مستمر ہونی چاہیے، کہ یہ کہاں لکھا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ مستمر رہے گا، امام کا یہ کہنا ہے کہ استدارت الفلک یعنی اختلاف الشیعہ بینہم، تو شیعوں کے درمیان تو اختلاف ہو چکا، بعض شیعوں نے جو ہے امامت کا انکار کر دیا، بعض شیعوں نے کہا کہ وہ انتقال کر گئے، بعض شیعوں نے کہا کہ اور تم کتنا انتظار کرو گے، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ومنہم من یستبعد المدہ ویستطیل الامد، بعض نے کہا کہ اتنا زندہ کوئی کیسے رہ سکتا ہے، اتنی طول الغیبت میں کوئی کیسے جا سکتا ہے، ولا یرا ان اللہ فی قدرتہ۔ اب دیکھیں مصنف کا ایمان دیکھیے آگا، اس زمانے میں غیبت کے اوپر کتاب لکھنا، کہ جس زمانے میں یہ قول شیعوں کے درمیان رائج ہو رہا تھا کہ امام تو انتقال کر چکے ہیں، امام تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنی طویل عرصے تک جو ہے وہ غیبت میں جائے اور لوگوں سے دور رہے، اتنا جیے، ہمارے تو کوئی بھی امام اتنا نہیں جیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس دور میں رہ کر اس کتاب کو لکھنا بڑی بات ہے، یعنی آج کے زمانے میں ہمارے نزدیک چیزیں بڑی آسان نظر آتی ہیں، صحیح ہے نا؟ ولا یرا ان اللہ فی قدرتہ ونافذ سلطانہ وماضی امرہ وتدبیرہ، کہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سب چیز اللہ کی قدرت میں، اگر اللہ چاہے تو کسی کو 10,000 سال بھی زندہ رکھ سکتا ہے، خدا اپنے امر کو نافذ کر سکتا ہے، صحیح ہے؟ قادر، کس چیز پر قادر ہے؟ علی ان یمد لولیہ فی العمر، کہ اپنے ولی کی عمر کو بڑھا دے، جو ہر چیز پر قادر ہے، کہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے ولی کی عمر کو بڑھا دے،
کا اول ما مد و یمد لاحد من اہل عصره وغیر اہل عصره، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی عصر والوں کے لیے بڑھا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آنے والے زمانوں میں بھی وہ زندہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَيَظْهَرْ بَعْدَ وَيُظْهِرْ بَعْدَ مُضِي هَذِه الْمُدَّةِ وَأَكْثَرْ مِنْهَا، ممکن ہے کہ پروردگار عالم ایک طویل مدت کے بعد اسے ظاہر کرے۔ ابھی مصنف جس زمانے میں کتاب لکھ رہے ہیں اگر صاحب، اس زمانے میں امام کو گئے ہوئے ابھی 80 سال، یعنی غیبت کبریٰ کے تو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، 50 سال 55 سال ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مصنف کا اس طرح سے یقین کے ساتھ کتاب لکھنا یہ بتاتا ہے کہ مصنف کا عقیدہ کتنی بلندیوں پہ تھا۔ ہمارے علماء کا عقیدہ، اگر ان کا عقیدہ اتنے بلندیوں پہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے لیے بھی ان تمام امور کو مسلمات میں لانا آسان نہ ہوتا۔ یہ جو آج ہمارے نزدیک بہت ساری چیزیں مسلمات میں سے، اس کے پیچھے کئی لوگوں کی کاوشیں، کئی لوگوں کے عقائد ہیں کہ جن کے عقیدے کی بلندی کی وجہ سے، مضبوطی کی وجہ سے آج ہمارے نزدیک بہت سارے مطالب جو کہ اس زمانے کے مشکل ترین مطالب تھے، صحیح اعمق ترین مطالب تھے، وہ آج ہمارے لیے مسلمات میں سے، مثلا غیبت امام۔ اب آپ کسی بھی شیعہ سے پوچھیں، کسی بھی شیعہ کو شک ہے غیبت امام پر؟ آج کسی کو بھی شک نہیں۔ لیکن جب امام غیبت میں گئے تھے اس وقت ایک تلاطم پیدا ہو گیا شیعوں کے درمیان، ایک کہہ رہا ہے مر گئے، ایک کہہ رہا ہے غائب ہو گئے، ایک کہہ رہا ہے ہم نہیں آئیں گے، ایک کہہ رہا ہے اتنا کیسے ہو سکتا ہے، اور اسی درمیان کتاب الغیبہ لکھی گئی۔ تو کتاب الغیبہ کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے۔ فقط رأینا کثیر من اہل زماننا، مصنف کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے میں، ممن عمر 100 سنہ وزیادۃ علیہا۔ اب مصنف نے اس کے بعد یعنی مصنف نے جو استدلال کیا اس زمانے میں، آج تک علماء یہی استدلال کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کو ام الکتاب کہا جاتا ہے امام زمانے کے موضوع پر۔ جس نے اس کتاب کو اچھی طرح حل کیا، اب اس کے لیے تمام کتابیں جو ہے آسان ہیں، اب خود سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ دلیل خود علماء آج کے زمانے میں، ایک امام زمانہ آج تک کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے پہلی دلیل کیا دی، ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ بعض لوگ 100 سال سے بھی زیادہ جی رہے ہیں، ابھی امام کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوئی۔ وَهُوَ تَامُ الْقُوَّةِ مُجْتَمِعُ الْعَقْلِ، جبکہ اس میں طاقت بھی ہے، اس کی عقل بھی حاضر ہے۔ فَكَيْفَ يُنْكِرُ لِحُجَّةِ اللَّهِ أَن يُعَمِّرَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اللہ کی حجت کے بارے میں کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنی حجت کو اس سے زیادہ عمر نہیں دے سکتا، جب ایک عام آدمی کو خدا جو ہے 100 سال سے زیادہ عمر دے سکتا ہے، جبکہ وہ قوت میں بھی ہو، عقل میں بھی ہو، تو حجت خدا کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَأَن يَجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ آيَاتِهِ، اور خدا جو ہے وہ اسے اپنی سب سے بڑی علامت بنائے، التي افرد بها من بين اهله لانه حجته الكبرى، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی حجت کیا ہے، اس کا امام ہے۔ التي يظهر دینه على كل الادیان، کہ جو اس کے دین کو تمام دینوں پہ ظاہر کرے گا، ويغسل بها الارجاس والادران، اور جو کیا کرے گا، جو دین کے اندر اوساخ ہیں، برائیاں ہیں، اس کو کیا کرے گا، صاف کر دے گا۔ ہاں، پروردگار عالم اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دین کے اندر جتنی بدعتیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں اجتماع کے اندر، دین کے اندر، انہوں نے کیا کرے، پاک و پاکی سے لے انه لم يقرأ في هذا القرآن قصة موسى في ولادته وما جرى على النساء والصبيان بسببه من القتل والذبح حتى هلك في ذلك الخلق الكثير تحرزا من واقع قضاء الله ونافذ امره۔ اب یہاں پر گویا کہ جو انکار کرنے والا ہے اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے موسیٰ کے قصے کو نہیں پڑھا، کہ موسیٰ کی جو ولادت کا قصہ ہے کہ جس میں فرعون نے بہت کوشش کی کہ اللہ کی قضا کی ہوئی چیز کو روک لے، اس نے ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا، حتی کونہ اللہ علی رغم اعدائہ، اس کے دشمنوں کے باوجود، اس کے دشمنوں کے ارادے کے باوجود، جعل الطالب له المفنی لامثالهم من الاطفال بالقتل والذبح بسببہ هو الکافل والمربی، کہ جو قتل کر رہا تھا موسیٰ کو دنیا میں آنے سے پہلے روکنے کے لیے، بچوں کا قتل کر رہا تھا، عورتوں کا قتل کر رہا تھا، پروردگار عالم نے اسی کے ہاتھوں سے موسیٰ کو پلوایا اور اسی کے گھر میں موسیٰ پلا۔ خدا کی قدرت دیکھیں آپ، خدا چاہتا تو جناب موسیٰ کو غیبی قوت کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے بتایا کہ میری قدرت اتنی زیادہ ہے کہ میں تمہارے امور کے اندر بھی چاہوں اپنے کام نکلوا سکتا ہوں بغیر کسی طاقت کے استعمال۔ سمجھنا بس۔ وَكَانَ مِنْ قِصَّتِهِ فِي نُشُوئِهِ وَبُلُوغِهِ وَحَرْبِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الطَّوِيلِ، یہ تو سارا گزر چکا ہے کہ کس طرح جناب موسیٰ بڑے ہوئے، پلے بڑے، اور پھر اس کے بعد غیبت میں چلے گئے۔ نَبَّأَنَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اب دیکھیں غیبت پہ کس طرح استدلال دے رہے ہیں مصنف۔ آج بھی علماء یہی استدلال دیتے ہیں اپنے الفاظ میں، تھوڑا سا الفاظ چینج ہو گئے ہیں، عربی دارج استعمال ہو رہی ہے، اب نئے نئے طریقے استعمال ہو رہا ہے، نتائج یہی ہیں جو یہاں پہ مصنف جو ہے مختصر مفید انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور علم ہے ہی وہ جو مختصر و مفید ہو، یہ بات سمجھ رہے ہیں بس، ورنہ اگر آپ ایک ہی علامت کو لے کے 4 جلدوں کی کتاب لکھ لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی، اچھا یہاں پر مصنف نے کیا کیا،
اب بتایا کہ کس طرح پروردگار عالم نے بتایا موسیٰ کے بارے میں، کتنی طویل غیبت میں، کہ اگر موسیٰ کے قصے کوئی طریقے سے پڑھ لے تو امام زمانہ کے قصے کا انکار نہیں کر سکتا. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا فاعتبروا یا اولی الالباب واثبتوا ایها الشیعہ. دیکھیں مصنف کس سے مخاطب ہے؟ شیعوں سے مخاطب. وہ کتاب الغیبہ امام زمانہ کے لیے نہیں لکھی گئی، شیعوں کے لیے لکھی گئی ہے. اب اگر بار بار دیکھیں گے، وہ بار بار روایتوں کو بیان کرنے کے بعد شیعوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیعوں اپنے عقیدے پہ قائم رہو. یعنی یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں امام نے کہا تھا کہ فتنہ ہوگا، فتنہ ہو رہا ہے. اب اس زمانے میں مصنف کے لیے یہی فتنہ تھا. سبحان اللہ. مصنف کو یہ لگا کہ بھائی یہ روایت اس کی تطبیق یہاں ہو گئی ہے، شیعوں کے درمیان اختلافات ہو گئے. لیکن اگر مصنف آج زندہ ہوتے، آج اگر پلٹ کر آ جائیں تو کہیں گے ایک اور کتاب الغیبہ لکھنی پڑے گی کہ جس میں اور مزید جو شیعوں کے درمیان اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ چلیے. وَاشْكُرُوا وَاثْبِتُوا أَيُّهَا الشِّيعَ الْخِيَارَ عَلَى مَا دَلَّكُمْ عَلَيْهِ وَأَرْشَدَكُمْ إِلَيْهِ. اللہ کا شکر ادا کرو. وَاشْكُرُوهُ عَلَى مَا نَعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ وَأَفْرَدَكُمْ بِالْخَطْوَةِ فِيهِ فَإِنَّهُ أَهْلُ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ. تو یہاں پر مصنف نے آخر میں کہا کہ غیبت کے زمانے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو. جی. اس کے بعد فصل ہے. پہلی روایت پڑھیں گے اس فصل کی. اذا فقد الناس، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اذا فقد الناس الامام مکثوا سنین لا يدرون ایا من ای. کہ جب امام ان کا فاقد ہو جائے گا، چلا جائے گا، تو وہ ایک طویل عرصہ گزاریں گے، انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ حق کہاں پر ہے. ثم یظہر اللہ عز وجل لهم صاحبهم. اس کے بعد جو ہے وہ امام کو ظاہر کرے گا. تو اب دیکھیں آیا یہ علامت ہمارے یہاں مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی. ہم ایک ایک علامت کو فوراً کوشش کریں گے کہ اس پہ ذکر کریں کہ آیا یہ علامت قبول پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. کیا شیعوں کے درمیان اختلاف ہوا؟ کیا شیعوں نے ایک وقت گزار لیا؟ تو ہاں بھائی شیعوں نے وقت گزار لیا، 1250 سال ہو چکے ہیں. لیکن امام نے یہاں پر کہا سنینن، بہت سارے سال گزاریں گے. کتنے سال گزاریں گے ہمیں نہیں پتہ. دوسری روایت ہے، قلت لأبي عبد الله علیہ السلام یکون فطرہ لا يعرف المسلمون فيها امامهم. کیا کوئی ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں مسلمان اپنے امام کو نہیں جانیں گے؟ فقال يقال ذلك، ایسا کہا جاتا ہے. قلت فكيف نصنع، اگر ایسا زمانہ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں؟ قال اذا كان ذلك فتمسكوا بالامر الاول حتى يتبين لكم الاخر. بہترین وظیفہ ہمارے زمانے میں. اب یہ وظیفہ وہ نہیں ہے جو میرا اور آپ نے اپنے فلسفانہ اور اپنے منطقانہ انداز میں بیان کر دیا کہ امام زمانہ کے موضوع پہ آپ اپنا ہمارے اس زمانے کے وظیفے کو بیان کیجیے کہ مومن کا وظیفہ کیا ہے. کیا بات ہے امام زمانہ میں مومن کا وظیفہ؟ بڑا خوبصورت عنوان ہے نہیں آگے سر. اب آپ یہ ٹاپک دے دیں، ہر بندہ اپنے طریقے مرضی سے ایک وظیفہ بنائے گا، ہمارا وظیفہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. کوئی بھی قول امام بیان نہیں کرے گا کہ امام نے اس زمانے میں کیا فرمایا. اب جب امام نے آپ کو اس زمانے کے بارے میں اتنا کچھ بتایا تو کیا اس کے وظیفے کے بارے میں نہیں بتاتا ہوگا؟ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اگر یہ زمانہ آپ کے سامنے آ جائے فَتَمَسَّكُوا بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْآخِرُ. تو جو پہلی بات ہے نا اس سے متمسک رہو یہاں تک کہ دوسری بات تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے. یعنی جن چیزوں پہ تم پختہ ہو اس پہ قائم رہو یہاں تک کہ تمہارے سامنے امام کا ظہور ہو جائے اور امام بتائیں اب تمہیں کیا کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ تو اس روایت کو آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں کہ یہ ہمارا وظیفہ ہے آج کے زمانے میں کہ آپ علوم اہل بیت کو سیکھیں اور اس پہ پختہ رہیں. کہ بھئی یہ بات وہ ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے جسے ہم قدر متیقن کہتے ہیں نا اصول کی زبان میں، کہ قدر متیقن یہ کہ میرا یہ فریضہ ہے کیونکہ امام نے یہ بیان کیا. اب آج کے زمانے کا امام کیا چاہتا ہے؟ اب جب امام ظاہر ہوں گے تو بتائیں گے. لیکن امام حسن عسکری نے کیا کہا؟ میرے سامنے ہے. امام علی النقی نے کیا کہا؟ میرے سامنے. امام محمد تقی نے کیا کہا؟ میرے سامنے. امام رضا نے کیا کہا؟ امام موسیٰ کاظم نے کیا کہا؟ امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ امام ابو بکر نے کیا کہا؟ یہ سب میرے سامنے. تو یہ جو امر اول ہے اس سے متمسک رہیں. پہلا فریضہ یہ کہ علوم اہل بیت کو سیکھیں. یہ آج کے زمانے کا پہلا فریضہ ہے. یہی وظیفہ ہے، یہی فریضہ ہے، یہی واجب ہے اور یہی امام ہم سے چاہتا ہے. یہاں تک کہ حتی یتبین لکم الآخر، یہاں تک کہ آنے والا امام تمہیں اور نئی چیزیں بتاتے کہ بھئی اب تمہارا فریضہ یہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تیسری بات، قال ابو عبداللہ علیہ السلام اذا اصبحت وامسیت یوما لا ترى فيه اماما من آل محمد فاحبب من كنت تحبه. دیکھیں آگے سے اب یہ روایت کلام ہونا کل قرآن یفسر بعضها بعضا. اب جو پیچھے تھوڑی دیر پہلے گزرا ہے کہ تمسک بالامر الاول سے کیا مراد ہے؟ یہی ہے کہ اگر تم ایک وقت ایسا گزارو کہ جس میں تم اپنے امام کو نہ پاؤ نہ دیکھ سکو، فاحبب من كنت تحبه، کہ تم جن سے محبت کرتے تھے ان کی محبت پہ قائم رہو، ان کی ولایت پہ رہو. وابغض من كنت تبغض، چاہے 1200 سال ہی گزر جائے
جن سے برات کرنی ہے ان سے برات کرو، جن سے بغض رکھنا ہے ان سے بغض رکھو، چاہے 2000 سال گزر جائے، چاہے 3000 سال گزر جائے، یہ محبت اور بغض کا جو معاملہ ہے نا اس پہ قائم رہو، ان سے محبت رکھنی ہے اور ان سے بغض رکھنا ہے، سمجھ رہے ہیں سر؟ والی کنتا من کنتا تو والی، جن کی ولایت پہ تم قائم تھے ان کی ولایت پہ قائم رہو، ایسا نہ ہو کہ زمانہ گزرتا رہے اور اب سب آہستہ 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 رضی اللہ عنہم ہو جائے، ایسا نہ ہو، ہم اس طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، یعنی اگر آپ لوگ امام زمانہ کے موضوع پر انشاءاللہ خدا نے چاہا مزید علوم حاصل کریں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، کروٹیں بدلنا شروع کر دی ہم لوگوں نے۔ وانتظر الفرج صباحا و مساء، اب اپنے امام کا انتظار کرو، یہ ہے امر اول۔ امر اول کیا ہے کہ جن کی محبت پر ہو ان کی محبت اپنے دل میں رکھو، جن سے بغض رکھنا ہے ان کے بغض سینہ در سینہ اپنے بچوں کو سکھا کے جاؤ کہ ان پر لعنت ہو، ان پہ لعنت ہو، ان پہ لعنت ہو، صحیح ہے؟ اسی طرح آپ آگے بڑھو یہاں تک کہ اپنے بچوں کو ولایت سکھاؤ، اپنے بچوں کو برات سکھاؤ، کیونکہ یہ محبت اور یہ بغض جو ہے نا انسان کو منہج دیتا، لا دین الا الحب، دین سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جناب حر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اگر محبت نہ ہوتی نا تو جناب حر جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ لان تان زیارت عاشورہ میں ہو رہے تھے، جناب حر پہ ہو رہی ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ محبت نہیں ہوتی ان کو، اگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے وہ صرف ایک محبت تھی جو انہیں لعنت سے رحمت پر لے گئی۔ آج ہم سارے کے سارے شیعہ نہ صرف ان کو رحمۃ اللہ علیہ السلام بلکہ ان کی زیارت کے لیے الگ سے جاتے ہیں، جو مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے جناب حر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ محبت سمجھ رہے؟ تو محبت پہ قائم رکھیں، ہو سکتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہو تو بچے میں جب محبت ہوگی وہ خود بخود امام کی طرف پلٹ پڑے گا، محبت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھی روایت، تیسری روایت میں اسی طرح سے دخل تو انا، تو یہ جو فصل ہے اس فصل کا نام نہیں دیا، لیکن آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اس فصل کا نام اگر آپ لکھیں کہ اس زمانے غیبت میں ہمارا فریضہ کیا ہے، تو سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم محبت رکھیں اور بغض رکھیں، ولایت رکھیں، برات رکھیں، صحیح ہے؟ ایسا نہ ہو کہ دوسرے عناوین کی وجہ سے ہم ان عناوین کو، ان مفاہیم کو اپنی زندگی میں کم کر دیں، سمجھ رہے ہیں سب؟ چوتھی روایت دخلت انا و ابی علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں اور میرے والد محترم عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے، فقال کیف انتم اذا سرتم فی حال لا ترون فیها اماما خدا، کہ کیسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں امام ہادی نظر نہیں آئے گا، یعنی ہدایت کا امام، ولا علما یرا فلا ينجو من تلك الحيرة الا من دعا بدعاء الغریق، بس اس زمانے میں وہی بچے گا کہ جو دعائے غریب کو پڑھے گا۔ فقال ابی هذا والله البلاء، یہ تو بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا امتحان ہے کہ میں نہ امام نظر آئے گا نہ ان کا علم، فکیف نصنع جعلت فداک حینئذ، کیا کریں اس وقت؟ قال اذا كان كذلك، اچھا دعائے غریب کون کیا ہے بھائی؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، یہ ہم دعائے عموماً قنوت نہیں پڑھتے ہیں یہ دعا۔ اچھا اذا كان كذلك، اب دیکھیں دعائے غریب کی ایک فریضہ ہے، دیکھ رہے ہیں صاحب، اپنے فرائض کو آپ نوٹ کیجئے، یہ جو فصل ہے یہ فریض ہے، وظیفہ ہے زمانے غیبت میں، مومنین کا فریضہ زمانے غیبت میں، فتمسکوا بما فی ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے اس سے متمسک ہو جاؤ، حتی یتضح لکم الامر، یہاں تک کہ امام کا ظہور ہو جائے، کیا کس چیز سے متمسک ہو آگا؟ ہمارے تو معاشرے سے علم حدیث ہی ختم ہو گیا، اہل بیت کا علم جو ہے وہ ختم ہو چکا، روایات وغیرہ ہے کہ نہیں، کس سے متمسک ہو؟ سب سے پہلے متمسک ہونے کے لیے وہ چیز تو سامنے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم مومنین کو ضرورت ہے کہ وہ اہل بیت کے علم کو سیکھے، علوم اہل بیت کو، احادیث اہل بیت کو، روایت اہل بیت سے۔ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو سمجھانے کی کہ اتحاد بین المؤمنین کریں، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم روایت اہل بیت کو بیان کریں، ان کو روایت اہل بیت سکھائیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے روایت اہل بیت کو سکھانا چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مومنین کے درمیان اختلافات، بہت زیادہ اختلافات، صحیح ہے؟ فتمسکوا بما فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے متمسک رہو، حتی یتضح لکم الامر، تو پہلے تو ہاتھ میں تو رکھیں کچھ، نہ اصول کافی ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں بصائر الدرجات ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں محاسن ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ کتاب الغیبہ ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں، ہم روایت سے کتنا دور، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے وہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، صحیح نا؟ پانچویں روایت قلت له عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له انا نروي بان صاحب هذا الامر يفقد زمانا فكيف نصنع عند ذلك، پھر ہمارا فریضہ کیا ہوگا؟
ایک زمانہ وہ آئے گا کہ امام اس دور سے جا چکے ہوں گے، مفقود ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. فکیف نصنع، ہمارا فریضہ بتائیے امام کیا ہوگا. فتمسکوا بالامر الاول الذي انتم علیہ حتی یتبین لکم، جس پر تم ہو، جس منہج پر تم ہو. اب اندازہ لگائیں 11 امام منہج بناتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اس منہج پہ باقی رہنا جب تک بار بار ظاہر نہ ہو. بس یہ ہمارا فریضہ ہے. اور منہج پہ قائم رہنے کے لیے منہج کا پتہ ہونا ضروری ہے. امام کہتے تمسکوا بما فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں، پہلے ہاتھوں میں تو رکھیں کچھ، سمجھ رہے ہیں آگے سب تو تمسک کریں گے نا. جب تک ہم ہاتھوں میں نہیں رکھیں گے تمسک کیسے کریں گے؟ ورنہ ہر بندہ دین کو اپنے انداز سے، اپنے نظریات سے، اپنے مزاج سے، اپنے فلسفانہ انداز سے دین کو سمجھنا شروع کرے گا، اور آپ اس سے وظیفے کا یعنی فرائض کا، جو امام غیبت کے زمانے میں مومنین کے فرائض پوچھیں گے تو وہ اپنے اپنے فرائض بیان کرنا شروع کر دے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ تاریخ اسلام کیا ہے، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ امام کی حدیث میں جو ہے وہ فلاں موضوع پہ امام کیا فرماتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یار یہاں بتائیے کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ فرائض بیان ہی نہیں کرنے جو امام نے بیان کیے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. بیان کرنے والے کو نہیں پتا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیف نصنع، امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ امام اس زمانے میں کیا کریں گے. امام فرما رہے ہیں تمسکوا بالامر الاول. ہماری روایت، ہمارے احادیث، ہمارے محبت، ہماری ولایت اور ان کے بغض پر متمسک رہو، قائم رہو. الذی انتم علیہ حتی یتبین لکم الآخر. اس کے بعد چھٹی روایت ہے، یأتی علی الناس زمان یصیبہم فیہا سبتۃ یأرز العلم فیہا کما تأرز الحیہ فی حجرہا فبینما ہم کذالک اذا طلع علیہم نجم فقلت ما البسطہ. یہ بستہ کیا ہے؟ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا، قال الفترہ، ایک زمانہ ہوگا، کیف نصنع فیما بین ذلک، اگر ایسا زمانہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے. کونوا علی ما انتم علیہ، جس حالت میں ہو اس پہ رہو. اپنے عقیدے کو بچاؤ. بچانے کے لیے سیکھنا ہوگا، سیکھنے کے بعد بچوں کو سکھانا ہوگا. جب ہم خود نہیں سیکھیں گے، یہ دیکھیں میں نے جو ریسرچ کی ہے کہ جناب موسیٰ کا دین اتنی تیزی سے کیوں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں انحرافات آ گئے، جناب عیسیٰ کے دین میں ایسا کیوں ہوا. نتیجہ یہی نکلا کہ میں نے جو دونوں دینوں کے درمیان تقارن کیا تو پتہ یہ چلا کہ آبا و اجداد نے صحیح عقیدے کو پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے اپنے فلسفے و مزاج اور اپنے اپنے جو ہے وہ نظریات اور افکار کو جو ہے دین میں لاگو کرنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ آہستہ 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 زمانہ گزرتا گیا اور لوگ اصل دین سے دور ہوتے گئے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ 2 لائنیں چل رہی ہیں آگا. اب اگر یہ 2 لائنیں چلتی رہے تو برابر رہیں گی، لیکن اگر ایک لائن کا حصہ ذرا سا 0.1 ڈگری اگر اس کو دور کر دیں، زمانہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا کہ ایک الگ ہے، لیکن جیسے زمانہ گزرتا جائے گا یہ دور ہوتا جائے گا. اب چاہے اس کو دور ہونے میں 1000 سال لگے. 0.1 ڈگری. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ لا تتقدموا علیہم ولا تتخلفوا عنہم، نہ ان سے آگے بڑھو نہ ان سے پیچھے رہو، اسی اینگل پہ رہو جس اینگل پہ اہل بیت ہے. ذرا سا 0.1 کی کوئی ویلیو نہیں آگا. میں 1 ڈگری بھی نہیں کہتا، 0.1 ڈگری، 0.1 ڈگری، اس سے بھی آپ بہک جائیں گے. ابھی نہیں بہکیں گے، ٹائم لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کو ٹائم چاہیے. شیعت جو ہے اپنے اصل حقیقت سے دور ہو چکی ہو. دیکھنا ہے سب کیوں؟ کیونکہ ہم نے ابھی ہم کس مرحلے پر ہیں؟ ہم اہل بیت کے علوم سے دور ہیں. ہم دور ہیں. عوام الناس کیا ہو؟ ہمارے افکار عوامی ہیں، تو عوام الناس سے ہمیں کیا شکوہ ہو؟ ہمیں نہیں پتا کہ امام کیا فرماتے ہیں، کس موضوع پہ کیا امام کی دلیل ہے، کیا روایت ہے، کیا قول ہے. تو عوام الناس سے کیا شکوہ کیا جائے؟ نہیں کر سکتے. ہم میں اور آپ جو ہے کیونکہ حوضے کے طلباء ہیں، ہم روایت اہل بیت سے اتنا دور ہے کہ نہیں. لوگوں سے ہم کیا شکوہ؟ کونوا علی ما انتم علیہ حتی یطلع اللہ لکم نجمکم. تو یہ جو کونوا علی ما انتم علیہ، اس میں 2 چیزیں مہم ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا منہج کیا ہے، پھر دوسرا یہ کہ پھر آپ نے پہنچانا ہے. تو ہمارا مقصد تبلیغ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ کسی سے پوچھیں بھائی آپ کیوں یہ علم حاصل کر رہے ہیں، کہا تبلیغ. کہ نہیں، تبلیغ نہیں، تعلیم اور تعلم. ثم التبلیغ. پہلے سیکھیں. پہلے ہم اہل بیت کی روایتوں کے 8-10 کتابوں کو کھنگال دیں. جب 8-10 بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد ہمیں پتا ہوگا کہ اہل بیت کی فکر کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، تب جا کے ہم تبلیغ کر سکیں گے. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، اب ہمیں یہ کرنا چاہیے. کہاں سے کرنا چاہیے؟ آپ کو کس نے بولا؟ صحیح، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام نے کوئی بات کہی تھی اس کے بارے میں کچھ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کسی کے پیچھے نہیں ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ہم کسی شخصیت کے پیچھے نہیں ہیں. ہم اگر ہے تو اہل بیت کے پیچھے. یہی شیعوں کا امتیاز ہے. اور اگر ہم کسی کے پیچھے ہیں تو صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اہل بیت نے ان کو اتھارٹی دی.
ورنہ کسی بھی شخصیت کی ہماری پورے معاشرے کے اندر، شیعت کے اندر کوئی ویلیو نہیں. حبیب نے مظاہر کو لے آئے امام حسین کے سامنے. حبیب نے مظاہر کچھ بھی نہیں ہے اگر امام حسین نہ ہو. حبیب نے مظاہر ہیں وہ صرف امام حسین کی وجہ سے. میثم تمار، کمیل ابن زیاد، یہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ہمارے نزدیک کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے نہیں ہیں پیچھے، ہم مولا امیر کے پیچھے. مولا امیر نے ان کو اہمیت دی تو ہم بھی ان کو اہمیت دے رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ تو یہ امتیازات ہیں کچھ شیعوں کے جس کو ہمیں ملاحظہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کیف انتم اذا وقعت السبتة بین المسجدین فیأذر العلم کما تأذر ما عند ذلك من خیر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہوگا، شیعوں میں اختلاف ہو چکا ہوگا. یسمى بعضهم بعضا كذابین، بعض شیعہ بعض کو کیا کہیں گے؟ جھوٹ کہیں گے، جھٹلائیں گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وَيَدْفُلُ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ. اب یہاں تو بات یہاں تک نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکیں گے، ہے کہ نہیں؟ کہا مولا فما عند ذلك من خیر، کیا اس زمانے میں کوئی خیر نہیں ہوگا؟ امام نے کہا الخیر کلہ عند ذلك، اس زمانے میں پورا خیر ہوگا. یقولہ ثلاثا یرید قرب الفرج، امام نے 3 دفعہ کہا کہ اس زمانے میں سارا خیر ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، گتم گتی ہو رہے ہیں تو اب کچھ نہیں رہا، کوئی خیر نہیں. نہ اس زمانے میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اہل بیت کے منہج سے متمسک ہوں گے. لیکن وہ کیسے متمسک ہوں گے؟ جب وہ سیکھیں گے تو کیسے متمسک ہوں گے آپ، ہے کہ نہیں آپ؟ اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. والحمد للہ رب العالمین.